کورٹ کی جورسپروڈنس ہے، جو اس کا رول ہے اس کو پراپرلی اسٹیبلش کیا جائے، اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا جائے، اور ان کے بڑے ہی کارآمد، بڑے زبردست قسم کے ان کے دلائل تھے، وہ میڈیا تک امید ہے کہ رپورٹ کے تھرو پہنچیں گے۔ مقصد سارا اتنا تھا کہ ایک جونیئر یا ایک مائنارٹی کا بینچ جو ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ آفٹر 26th امینڈمنٹ کیا ایسے کیس کو سن سکتا ہے، ریویو کو، جو 13 رکنی بینچ نے جس کا فیصلہ دیا ہو۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے سے جواب کیا آتا ہے، کیونکہ یہ جو ابھی کا پریزنٹ بینچ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس میں 13 میں سے 11 ججز رہ گئے، اور آرگیومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو 2 آنریبل ججز تھے، جن میں جسٹس عائشہ صاحبہ شامل تھیں اور عقیل عباسی صاحب شامل تھے، انہوں نے کیونکہ اپنا ایک فائنل ورڈکٹ دے دیا یا انہوں نے ججمنٹ دے دیا، تو اس لیے ان کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جس پر فیصل صدیقی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں پوائنٹ آف ویو دیا کہ جو شروع کا آرڈر تھا جس میں ریویو جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اس کے باوجود بھی ان کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے انہوں نے یہ دلائل کیے۔ اس کے بعد حامد خان صاحب نے آ کر 2 پٹیشنز اور جو پیش کی گئے، اور تیسری جو ہے اس پہ آبجیکشن لگا کر ان کے آفس سے ہی آگے نہیں آنے دی جا رہی، اس پہ انہوں نے اصرار کیا کہ اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ جو آفس ہے وہ رول ادا کر رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کو رول ادا کرنا چاہیے۔ وہ پہلے سے ہی ایسے اعتراضات لگا دیتے ہیں، تو کیا آفس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی اپلیکیشن پہ وہ ریویوز یا وہ اپنے کامنٹس دے دیں جو کہ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے خود دینے ہوتے ہیں؟ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہماری درخواست ہے حامد خان صاحب کی طرف سے جو کی گئی ہے، وہ لائیو اسٹریمنگ کی گئی ہے، کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، جو پبلک کے انٹرسٹ کا کیس ہے، عوام کے رائٹس کا کیس ہے، خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا کیس ہے۔ اس کی جس طرح پہلا کیس جو جولائی 2024 میں جو کنکلوڈ ہوا، اس کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی رہی، اس طرح اس کیس کی بھی لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے، تاکہ میڈیا کے تھرو عوام الناس تک ہر بات پہنچے، ہر آرگیومنٹ پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ اندر کیا بحث ہو رہی ہے اور کس نہج پہ جو ہے وہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں میں صرف ایک تھوڑا سا بات کو ریکیپ کروں گی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پہلی دفعہ تو جو مینڈیٹ چوری ہوا سو ہوا، اس کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے، محترم بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی اپلیکیشن ہے جس کو ابھی تک نہیں سنا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب 78 سیٹوں کا معاملہ آیا اور وہ سیٹیں ان پارٹیز کو دے دی گئی جنہوں نے عوام کا ووٹ تک نہیں لیا تھا، جو جیت کر نہیں آئے تھے، یا جن کے پاس اتنی تعداد موجود نہیں تھی کہ جس پر ان کو یہ سیٹیں گفٹ کر دی جاتی، لیکن تعداد کم تھی، اور جو فارمولا بنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اسمبلیز کی طرف سے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ساری جماعتوں میں یہ سیٹیں بانٹ دی گئی 78، جس کو میں نے بھی پٹیشن فائل کی، SIC نے بھی پٹیشن فائل کی، تقریباً 3.25 مہینے تک کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں آیا، جو کہ 12 جولائی 2024 کو وہ فیصلہ آیا تھا۔ 3 دفعہ اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی، لیکن ایک ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے اس 13 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور ریویو فائل کر دیا، جو 10 مہینے بعد دوبارہ لگا۔ سو اصل مقصد کوشچن آف ریپرزنٹیشن ہے، ریویو کو بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ بینچ ریویو پٹیشن سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی آج آرگیومنٹس ہوئے ہیں اس کی روح سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا، اور میجورٹی کا فیصلہ میجورٹی ہی سنے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس وقت یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں میں بانٹی تھی، تو اس آنریبل عدالت میں آ کے ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہاؤس کو انکمپلیٹ نہیں رکھا جا سکتا، کسی صورت بھی اسمبلیز اور سینٹ، اور مطلب جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، چاہے قومی اسمبلی ہے اور اپر ہاؤس سینٹ ہے، اس کو کمپلیٹ ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے سیٹیں بانٹتی تھیں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلے سال مئی میں جب یہ پٹیشن الاؤ کی گئی تھی، تو اس کے بعد وہ سیٹیں روک دی گئی تھی۔ اس دن سے لے کے آج تک اسمبلی میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ ہمارے جو غیر مسلم پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی، اس
کے بعد آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں سوائے ایک صوبے کے صرف خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز روکے گئے ہیں، باقی تمام صوبوں کے سینٹ کے الیکشنز بھی کروا دیے گئے۔ صدارتی انتخاب جس میں ہر ایک سیٹ نے اپنا جو ہے وہ ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ بھی ان سیٹوں کے بغیر آرام سے کروا کے صدر بھی چن لیا گیا۔ تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں، جو قانون جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں، اور اس کے بعد یہ ترمیم بھی ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی آدھی اسمبلی سے کروائی گئی ہے، جس میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے نہ غیر مسلمس کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اس کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت کا ہو، جو ڈیو پروسیس پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، اور آئین کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے خواتین بھی اور ہماری جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، آئین کے استحصال کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو جمہوریت کے ساتھ شب و خون مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ پٹیشنیں جو لگتی ہیں اور جو یہ کیسز ہم لڑنے آتے ہیں، اس میں سیٹس تو پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن سیٹوں کی وجہ سے جو مال فنکشننگ ہو رہی ہے، جو انکمپلیٹ ہاؤس میں جو تماشا چل رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے سیٹیں بانٹی گئی وہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، وہ عوام کے ووٹ جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے اس کے اگینسٹ ہے۔ سو لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریزسٹنس شو کرنی ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ ٹائم انشاءاللہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا، یہ ایفرٹس تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ جب آئین کے ساتھ کیے جا رہے تھے تو کچھ جو لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، وہ عوام کی آواز بنے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تاکہ یہ آئین کے ساتھ استحصال کو روکا جا سکے۔ میری استدعا ہے جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستانی قوم میں جو 50% آبادی ہے خواتین کی، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جو ان کی نمائندگی اور جو جائز نمائندگی ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کے تحت، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصہ ہے ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کا، ہمارے نان مسلم پاکستانی بہن بھائیوں کا، جن کے پاس ایکول رائٹس ہیں، ان کی جو ریپرزنٹیشن کی کمی ہے تمام آپ کی اسمبلیز میں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے سچ کا دامن تھامنا ہے، آپ نے بغیر کسی زور کے، بغیر کسی پریشر کے، آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں ہماری یہ ان سے استدعا بھی ہے، ہماری امیدیں بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے۔